آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور بڑا ایمان افروز ہے، ایک دم ایمان تازہ کر دینے والا ہے۔ واقعی اگر ایمان ہو تو ایسا ہو، اگر کسی کے پاس ایسا ایمان ہے جنت اس کی میراث ہے، اگر کسی کے پاس ایسا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی مستحق ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر واقعی کسی کے پاس ایسا ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق قبیلے پر چڑھائی کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ قبیلہ تھا جس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا پلان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر اس پر چڑھائی کی، وہ لوگ شکست کھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی میں پانی کے معاملے کو لے کے کھٹ پٹ ہو گئی، کہا سنی ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھا دیا، دونوں نے معافی تلافی کر لی، بات ختم ہو گئی۔ مگر یہ جو رئیس المنافقین تھا، یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اسے جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے صحابہ کو، جو انصار صحابہ تھے، ورغلانا شروع کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مہاجر کو جو مکہ سے آئے ہیں سر پہ بٹھا لیا، انہیں اتنا چڑھا دیا، اتنا اس کو شے دے دی تم لوگوں نے کہ اب وہ ہم سے برابری کی باتیں کرنے لگے، ہم سے الجھنے لگے، ہم پہ ہاتھ اٹھانے لگے، ہم سے لڑنے لگے، جبکہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلٹ کر وہ یہاں پہ ٹھہرے، ہم نے ان کو پناہ دیے، ہم نے ان کو جگہ دیے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ اور اسی جوش میں اس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ مدینہ جانے کے بعد عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، یعنی جو منافقین ہیں یہ مہاجر صحابہ کو نکال باہر کریں گے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو نکال باہر کریں گے۔ اس میں ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل تھی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو وہاں عزت والا ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ خوب سمجھ لینا چاہیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ تو اس نے لمبی لمبی پھینک دی، اپنے دل کا جو بغض تھا، جو غلاظت تھی اندر، اسے باہر نکال دی اس نے۔ مگر یہ بات اس کے بیٹے کو پتہ چل گئی، وہ بھی ساتھ میں تھے، اسی قافلے میں تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا جو بیٹا تھا اس کا بھی نام حضرت عبداللہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے والے صحابی ہے، مخلص صحابی ہے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور تلوار نکال لی۔ وہاں پہ اور بھی بہت شریف لوگ اور سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باپ پر تلوار نکال لی۔ باپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ تم نے کیا کہا کہ عزت والا ذلیل لوگ وہ نکال دے گا؟ تم جا کر محمد رسول اللہ کو مدینے سے نکالو گے؟ تم سارے لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرو، یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تم سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ تم کہو ورنہ جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت کے حساب سے آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور سب کو جانے دے رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور پھر باری آئی اس کے باپ کی، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ پہ قربان ہونے والا ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، مگر رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، محمد رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ بیٹا تلوار لیے دروازے پہ کھڑا ہے، باپ کو روک لیتا، ٹھہر جاؤ، ایک قدم آگے نہ بڑھانا، چاند سے مار دوں گا۔ کیا ہو گیا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہاں میں پاگل ہو گیا ہوں؟ تم یہاں پہ اقرار کرو کہ تم سب سے زیادہ ذلیل ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اقرار کرو، ورنہ میں تمہیں یہیں پہ قتل کر دوں گا۔ میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دے سکتا۔ عزت والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم ذلیل ہو، اقرار کرو یہاں پر۔ میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یا تو تمہیں قتل کر دوں گا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاف کر دیں اور حضور اجازت دے دیں تب میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے دوں گا، ورنہ مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے لاکھ کوشش کر لی مگر ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ رئیس المنافقین بھاگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کہا معاملہ ایسا ہے، میرا بیٹا مجھے جان ہی نہیں دے رہا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو سمجھایا کہ جانے دو اس کو. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا اشارہ ہو تو میں اس کا سر مار کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. ایمان اسے کہتے ہیں.